یقین مانیں. سنیں ذرا اپنی بیٹی کی تربیت بزرگان دین اور اسلام کیسے کرنے کا کہہ رہا ہے. فرمایا کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اس انداز سے سمجھانا چاہیے. فرمایا بیٹا جب تمہاری شادی ہو تو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھنا، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا. اللہ، بہت بڑی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے. اگر سمجھ آ جائے تو خوبیوں کو مد نظر رکھنا ہے، خوبیاں دیکھنی ہے، خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بی بی خامیاں نوٹ کرتی ہے. خامیاں، اس کے اندر برائی کیا ہے، اس کے اندر عیب کیا ہے، خوبیاں نہیں. اور یہ غلطی اس بچی کی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے کہ جس نے تربیت ٹھیک نہیں. ہم کہتے ہیں اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور سانو اگلے بندے ٹھیک نہیں ملے. ہو سکتا ہے یار غلطی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا. 100% اگلے بندے کی غلطی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں اصل میں جو قصوروار ہیں وہ بہن بیٹی کی تربیت میں کمی والے قصوروار ہیں کہ تربیت کی ہی نہیں ہے، سمجھایا ہی نہیں ہے. پھر فرمایا بیٹی تکلیف اٹھا کر بھی کوشش کرنا کہ اپنے شوہر کو آرام پہنچاؤ. ہمارے ہاں تو آرام میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے. اور فرمایا شوہر سے اس کی آمدن سے زیادہ کا سوال نہ کرنا، مطالبہ نہ کرنا. اور شوہر پر مصیبت آ جائے تو وفاداری کا اظہار کرنا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. یہ تربیت اسلام بتا رہا ہے. شوہر کے کسی معاملے میں زیادتی ہو ہی جائے تو واہ ویلا نہ مچانا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دوسرے تیسرے دن ہی فون آنا شروع ہو جاتا ہے، اما یہاں تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یہاں تو مجھے نوکرانی سمجھ رکھا ہوا ہے، سارے مجھ سے کام لیے جا رہے ہیں. اگر پہلے ہی آپ نے تربیت اچھی کی ہوتی نا تو یہ فون نہ آتا. یہاں یہ کہا جا اما یہاں بڑی میری بکت ہے، یہاں مجھے جو ہے سارے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں میرا احترام ہے. جب فون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ خیر کرے آگے سے ماں اگر وہ اتنی ذہنیت کی مالک ہو، وہ بات کو پھیلاتی ہے تو پھر گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتے ہیں گھر، طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. فرمایا بیٹا میکا اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا ہی گھر سمجھنا اور دونوں کے افراد کو عزت کی نگاہ سے اور ادب کی نگاہ سے دیکھنا. ہے کتنے کمال کے اصول جو اسلام دے رہا ہے. فرمایا پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی جو عورتیں ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں جو ملنے والی عورتیں آتی ہیں، بیٹا ہر ایک کو محبت کے ساتھ ملنا، ماتھے پر ناگوارگی کا اظہار نہ لانا، چہرہ نہ بدلنا. اللہ اکبر. فرمایا بیٹا دینی تعلیم کو لازم پکڑنا. کیا مطلب؟ نماز، روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت یہ تمہاری زندگی میں لازم ہونی چاہیے. نیکی کا اثر ہوتا ہے، یقین مانے نیکی کی وجہ سے ویسے ہی گھر میں برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے، بدسکونی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی بہن کو یہ سمجھایا ہی نہیں ہے کہ پریشانی آئے. ہم نے یہ بتایا پریشانی کوئی بھی ہوئے تو فون کرنا ہے. یہ نہیں کہا پریشانی ہے تو مسلح بچھا کر اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ نہیں بتایا میں نے. فرمایا بیٹا سسرال میں کوئی کڑوی بات سننے کو مل ہی جائے تو خاموش رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر شام کو آئے اور تو اس کو بتائے تو وہ جھگڑے کا سبب بن جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر آتا ہے شام کو بتاتی ہے کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے یہ اس طرح ہوا ہے. گھر میں سکون آئے گا کیا؟ گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا. گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا. شوہر بھی پھر گھر جانا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرے گا، کہے گا یار کیا مصیبت ہے، گھر جا کر تو ٹینشن ہی ہے. کہتے ہیں جی بیٹا گھر نہیں اب آتا. وجہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ
شوہر کے ماں باپ اور اس کے ہاں آنے والے مہمانوں کو مصیبت اور بوجھ نہ سمجھنا، ہر ایک کو عزت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا، عزت اور احترام جو ہے وہ پیش نظر رکھنا۔ آج کل بیویاں جو ہے وہ ماں باپ سے تنگ آ جاتی، وجہ یہ ہوتی ہے۔ یقین مانے گھروں کو آباد رکھنا، پرسکون زندگی گزارنا، یہ سمجھداری کے ساتھ ہے، اور سمجھداری آپ نے دے کر بھیجنی ہے، آپ نے سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کی جگہ خاموش رہنا، اور خاموش رہنے کی جگہ پر بیوی بولتی ہے تو بڑی ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ لہذا اسے بتائیں کہ بیٹا ہر معاملے کو سمجھداری کے ساتھ حل کرنا ہے، ٹکرانے کی بجائے بچ کر زندگی گزارنا۔ ہمارے ہاں تو ٹکرانے والا ذہن دیا جاتا ہے، اچھا انہیں آج کیا ہے تو تیرے منہ سے زبان نہیں سی، یہ لفظ آ کے نا اس بیٹی کو دلیر کر دیتے ہیں، پھر یہی لفظ اس کے گھر کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہنے چاہیے۔ میں نے بتایا سمجھداری کریں یار، اور پھر سمجھائیں بیٹا اپنی سوچ کو مثبت رکھنا اور مفاہمت والا ذہن رکھنا۔ اللہ رسول کو معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بڑا پسند ہے۔ بیٹا تمہاری پرسنالٹی کے اندر بھی یہ معاف کرنا اور معافی مانگنا ہونا چاہیے، یہ سمجھداری کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا معافی مانگ لی تو میری عزت ہی ختم ہو جائے، میں کیوں مانگا، مجھے نہیں ہے معافی مانگنی۔ یہ کیا چیزیں ہیں، میں نے بتایا یہی چیزیں ہیں۔ اور پھر عورت کے ذہن میں یہ چیز بٹھائیں، اسے بتائیں بیٹا خدمت کرنا، خدمت کرنے سے کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ تم اس گھر کی نوکرانی ہو، ملازمہ ہو، نہیں، جب تم خدمت کرو گی تو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا اور اس گھر کی تم مالکن بن کر رہو گی۔ اصل چیز یہ ہے، ہمارے یہاں خدمت بھی نہیں ہوتی، عورت کا ذہن نہیں ہوتا خدمت والا، اور مالکن بننے والا پورا ذہن ہوتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے۔ اسلام بتا رہا ہے یار کہ بیٹی کی تربیت، بہن کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے۔ اب بات ہے مجھ پر اور آپ پر، کیا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی ہے؟ جناب وہ سویرے جائیدا تے راتی آئیدا، بچیاں کو بہن کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یار جس بیٹی کے لیے، جس بچے کے لیے تو کما رہا ہے، تو کیا اس کو دینے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ پیسے چار کم کما لے، لیکن کوشش کر اپنے بچوں کو ٹائم دے کر ان کی تربیت اسلام اور سنت کے مطابق کر لے، تاکہ ان کی اگلی زندگی آسان ہو جائے۔ پیسوں کے ذریعے انسان چیزیں خرید سکتا ہے، خوشیاں نہیں۔ اور اگر آپ نے تربیت ٹھیک کر دی نا تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، خوشیوں والی زندگی ہوگی، بہترین زندگی گزارنے والی وہ ہو جائے گی۔ اس چیز کا بڑا فقدان، بڑی کمیاں یقین مانے، بیٹی کی تربیت اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے اسے ٹی وی کے سپرد کر دیا ہے، موبائل کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اسے جو ہے پبلسٹی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بھائی سیمنٹ کا اشتہار بھی آئے تو وہاں بھی عورت، سیمنٹ کا اشتہار آ رہا ہے، سیمنٹ میں عورت کا کوئی کام ہی نہیں، پھر بھی وہاں بھی جو ہے ہم نے سستی کر دی عورت۔ وہ عورت جس کے ذمے بڑی اہم ذمہ داری تھی، جس نے آگے چل کر ایک نسل کو سنوارنا تھا، بچوں کی تربیت کر کے اسے اللہ رسول کے ساتھ جوڑنا تھا، اب اسی کی تربیت میں کمی آ گئی تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنے گھر کا ماحول بدل کر بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ ذرا صبر تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجائے